اس پہ تو شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. لیکن وہ تربیت ایسی ہوئی ہے نا، وہ کردار سازی ظاہر ہے مدارس میں اسی طرح ہوئی. اب تکبیر کا نعرہ لگانے والا ایک طرف مارنے والا ہے، دوسری طرف مار کھانے والا وہ بھی تکبیر کا نعرہ لگانے والا ہے. ادھر مارنے والا جو ہے وہ لبیک کا نعرہ لگانے والا ہے، ادھر مار کھانے والا جو ہے وہ بھی لبیک کا نعرہ لگانے والا ہے. یہ تضاد اس معاشرے کو کھا گیا ہے دیمک کی طرح. یہ ہے فتنہ، اس کو کہتے ہیں فتنہ. اور فتنہ جب آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. اللہ اکبر. ظاہر ہے جب اندھیری رات کی طرح فتنہ چھا جائے گا تو اس میں تو کچھ سجائی نہیں دیتا. تو وہ ایسے ہی فتنے ہیں. مارنے والا آپ نے فرمایا قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ حیران ہو گئے، مقتول کیسے جہنمی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے درپے تھا، اس لیے وہ بھی جہنمی ہے. آپ اگر یہ نیت لے کے آئے ہیں تو کہ اس کو مارنا ہے تو ایک مرے یا دوسرا مرے تو ظاہر ہے آپ نے فساد تو پیدا کر دیا. لہٰذا وہ جو فتنہ شروع ہو گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو. جب وہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے وہاں دو خصوصیات بتائیں. ایک خصوصیت تو یہ بتائی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. یا پھر او یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بتائیں. بالکل قیامت کی نشانی میں، یعنی فتنہ جب چھا جاتا ہے تو فتنے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات ہے، وہ جو اکانومی کی بات آپ نے کی، آپ نے فرمایا یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کے فائدے کے لیے دین بیچ ڈالے گا. میں لیتا ہوں چھوٹا سا وقفہ، اور یقین کیجئے اس وقت مجھے اتنا لطف آ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ دین کی باتیں جو ہے نا وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، اس طرح صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ نصیب کرے، تو وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کب گزر گئی. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو قائم اور دائم ہمارے سروں پہ رکھے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ ہماری تربیت میں رہ گیا، مساجد کے خطبوں میں رہ گیا، جبکہ سب سے زیادہ طالب علم جو ہے وہ کسی بھی مسجد کو اویلیبل ہوتا ہے فری آف کاسٹ؟ جمعے کا خطبہ جو ہے اس نے سب کو دینا ہے، وہ تعلیم کر سکتا ہے. یا آپ کے خیال میں مدارس کے اندر وہ سلیبس کنسٹرکٹ نہیں ہو سکا، یا میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ شاید ایک قدم آگے جائیں، اوور کنسٹرکٹ ہوا ہے. اوور کنسٹرکٹ ہو گیا ہے، اور ہم وہ ٹیچرز ٹریننگ نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے اپنی دیواروں کو بہت بند کر لیا، ہم باہر نہیں نکل سکے. اتحاد مسلمین کی ہم بات تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا، اتحاد بین المسلمین کی ہم بات کرتے ہیں جب کوئی اکٹھے جلسہ ہوتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا مال روڈ پہ ہوتے ہیں یا الحمرہ حال میں ہوتے ہیں، باہر کا ویزا لے کے جاتا ہے، اس وقت ہم بات کرتے ہیں. بس اس کے بعد اپنی اپنی مسجد میں نہیں کرتے. ہاں، آپ اگر دیکھیں، میں کسی پروگرام میں تھا اسی طرح اتحاد بین المسلمین کسی ہوٹل میں ہو رہا تھا، تو ظاہر بڑی اچھی اچھی تقریریں ہو رہی تھی. تو میں اٹھ کے جانے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے حصے کا تقریر تو کرتے جائیں. تو میں نے 2-2.5 منٹ کی تقریر کی. تو میں نے صرف یہ کہا کہ علماء کرام جو باتیں یہاں کر رہے ہیں نا، یہ اپنی اپنی مسجدوں میں کرنا شروع کر دیں. بس اس سے دیکھیں ہم کرتے نہیں ہیں، ہم مسجد میں اور بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھے پروگرام ہوتے ہیں اس میں اور بات کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمارا جو، میں عرض کرتا ہوں، ہمارا جو مقتدی ہے یا سامع ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کا کردار جھوٹا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنی سچی بات آپ نے کر دی نا. اچھا، جب وہ اگر آپ وہی بات کریں، دیکھیں میں نے ایک اس لیے اثر نہیں ہوتا. میں نے بلال بھائی ایک بچپن میں ایک بات سنی تھی، ٹی وی پہ کسی شخص نے کہی تھی، مجھے اس بندے کا نام نہیں آتا، لیکن اس نے بات بڑی شاندار کی. اس نے کہا میرے استاد نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ نجی محفل میں بھی وہ بات نہ کرو جو آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. تو میں نے تو یقین کریں سر، میں اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے یہودیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ نے عیسائیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، آپ نے ہندوؤں کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ جو ہندو کے سامنے کر سکتے ہیں وہ بات اپنی نجی محفل میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کریں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی وہ نقطہ نظر رکھیں جو آپ دوسرے کے سامنے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر نہ کریں، گفتگو نہ کریں، منافقت نہ ہو. اگر آپ یہ ڈسپلن قائم کر لیں. ہم نے یہ ڈسپلن نہیں قائم کیا. ہم اپنی مسجدوں میں تو اپنے مسلک کی آبیاری کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سارے مسلک غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. جب آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ سارے مسالک غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، اور پھر جا کے مال روڈ پہ یا کسی جلسے میں آپ کہیں گے کہ
سب کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی بات کریں گے تو سامنے تو کنفیوز ہو جائے گا نا، آپ کا مقتدی تو کنفیوز ہو جائے گا۔ مقتدی ڈاکٹر صاحب اب کنفیوز نہیں رہا، اس کو یقین ہے کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو کردار سازی نہیں ہو رہی۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہو رہا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے تو اس کے اوپر کیا اثر ہو۔ اگر آپ اپنا کردار پیش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ جتنی آپ نے سچ کہا کہ جتنی بڑی اور شاندار جو آڈینس میسر ہے علماء کو، اتنی کسی کو نہیں ہے، کسی کو میسر نہیں ہے، کسی کو نہیں، اور اس کو شاید ہم پوری طرح یوز نہیں کر سکے اور پازیٹیولی یوز نہیں کر سکے۔ مس یوز کر رہے ہیں، چلے مس یوز تو بہت بڑا، کیونکہ اچھا نیک کام بھی تو کر ہی رہے ہیں نا، اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری خامیوں کے ساتھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور بہت ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ میں تو اس بات کا قائل ہوں، اور مجھے کہنے دیجیے اگر ہم نے خرابیوں پہ بات کی ہے تو مجھے خوبیوں پہ، اچھائیوں پہ بات کرنی چاہیے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین جو قائم ہے نا وہ انہی کی وجہ سے، وہ انہی کی وجہ سے، مدارس ہیں تو دین قائم ہے۔ یہ خرابیاں البتہ موجود ہیں، خرابیاں ختم ہونی چاہیے، دین کو قائم سب سے پہلے کس میں لانی چاہیے؟ علماء میں، تربیت میں، ممبر میں، سلیبس میں، کہاں، یا کہ شدت پسندی ختم ہو ہماری؟ دیکھیں، آپ مدارس کو ان کی موٹیویشن چینج نہیں کر سکتے۔ میں نے جتنا اب تک سمجھا ہے اور اپنی زندگی میں، آپ مدارس کی موٹیویشن چینج نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک موٹیویشن ہے اور وہ اسی موٹیویشن کے تحت مدرسہ چل رہا ہے، اور وہ ہر مسلک کا مدرسہ اسی موٹیویشن کے تحت چل رہا ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو آئندہ جن لوگوں نے آ کے لیڈ کرنا ہے ان کو چینج کریں، ان لوگوں کی ٹریننگ، وہ بھی تو اسی مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، ان کا آپ ٹریننگ کورس رکھیں، جو میں نے پہلے سرٹیفکیشن کی بات کی تھی، وہ آپ ٹریننگ کے ساتھ اس کو مشروط کریں۔ پہلے آپ ٹریننگ دیں، ٹریننگ دے کے ان کی موٹیویشن کے اندر اعتدال لائیں، جب وہ اعتدال آ جائے پھر آپ ان کو سرٹیفکیشن دیں، سرٹیفکیٹ دیں، پھر سرٹیفکیشن دے کے پھر آپ ان کو مساجد کے لیے اور مختلف مدارس کے لیے کوالیفائی کریں، ان کو لیڈ کرنے کی اجازت ہو۔ اگر آپ اس طرح کا فری فار آل نہ ہو، اس طرح کا آپ ریاستی بندوبست کر سکتے ہیں، نظام ہے جو آپ بتا رہے ہیں ایک، بالکل یہ ریاستی بندوبست، اور یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں، انجینئرنگ کونسل بنی ہے، ڈینٹل کونسل بنی ہے، طبی کونسل بنی ہے، کیسے بنتی ہے؟ یہ اسی طرح بنتی ہے کہ اس میں مختلف ماہرین، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی اور پبلک سیکٹر بھی، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اکٹھا کر کے ایک کونسل بنائی جاتی ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس کو منظوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے ممبران اسی طرح سے ان کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ جو سارے پبلک سیکٹر کے، پرائیویٹ سیکٹر کے سارے لوگ اکٹھے ہو کے ایک ایکریڈیٹیشن دیتے ہیں، اس کے اوپر سب کو اعتماد ہوتا ہے، لہذا آج تک جھگڑا نہیں پڑا کسی میں۔ یونیورسٹیاں، یہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، یونیورسٹیاں بھی اور کالجز بھی سب اس کو اوبے کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا ایک کونسل آف اسلامک اسٹڈیز بنا لیں اور اس کو ایکریڈیٹیشن کے لیے سب مان لیں اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کر لیا جائے، تو وہ سرٹیفکیشن جو بھی ہوگی اس سرٹیفکیشن کو سب تسلیم کریں، اور اگر وہ اس کو تسلیم کریں گے تو میرا خیال ہے شاید ہمارا نظام سیدھا ہو جائے۔ دیکھیں، مسالک، مدارس اگر اپنے اپنے مسلک کی تعلیم نہ دے تو ان کی تو موٹیویشن ہی اور کوئی نہیں ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، اور وہ اپنے اپنے نصابات ہیں ان کو نصاب کریں۔ اچھا، پھر ایک اور بات میں عرض کروں، یہ بھی ایک اچھائی کے طور پر کہنا چاہیے، مدارس والوں کو یہ بھی الزام دیا جاتا ہے کہ یہ تمام مسالک کے لوگ جو ہے اکٹھا نصاب نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے اکٹھا نصاب بنا کے بھی دکھا دیا ہے، جی بالکل، اور اگر اکٹھا نصاب بھی بنا کے دکھا دیا، وفاقی مدارس جیسے بنا ہے، اس کا نہیں، ایک تو وفاق المدارس ہے نا، وفاق المدارس بھی ہر مسلک کا الگ الگ ہے، لیکن انہوں نے تمام وفاق المدارس جو ہے ان کا ایک کورس بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کے لیے خواہاں تو